अगेन। आज ट्यूसडे है और अमेरिका की आज तारीख़ लिखी जा रही है, क्योंकि अमेरिका की तारीख़ में पहली मर्तबा किसी भी प्रेसिडेंट का सेकंड इम्पीचमेंट ट्रायल हो रहा है। यानी ट्रंप साहब का सेकंड इम्पीचमेंट ट्रायल आज शुरू हो गया। आज से बहसों बहसा शुरू है। ज़ाहिर है उनकी पार्टी वाले ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से उनको बचाया जाए, और उसके लिए वो ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रायल है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये ट्रायल एक प्रेसिडेंट का नहीं है, ये ट्रायल एक प्राइवेट सिटीज़न का है। क्योंकि ट्रंप साहब अब प्रेसिडेंट नहीं रहे, अब वो एक प्राइवेट सिटीज़न है। तो आप एक प्राइवेट सिटीज़न का ट्रायल सेनेट में ला के नहीं कर सकते, उनका मौक़िफ़ ये है। जबकि डेमोक्रेट्स के जितने भी जो कानूनदान हैं और जो उनके लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये कतई कॉन्स्टिट्यूशनल है इसका ट्रायल, और उनकी भरपूर कोशिश है कि किसी भी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब को कन्विक्ट करा दिया जाए। अब कन्विक्ट कराने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए सेनेट में। डेमोक्रेट्स की तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी का मतलब ये है कि 17 रिपब्लिकन भी डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर उनको कन्विक्ट करने के लिए वोट डालें। अच्छा, ये बात याद रखिए कि ट्रायल का जब मोशन टेबल हुआ था कि ट्रायल सेकंड इम्पीचमेंट होनी चाहिए, तो उस वक्त डेमोक्रेट्स के अलावा 10 रिपब्लिकन ने भी वोट दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 7 और रिपब्लिकन उनको कन्विक्ट करना चाहें तो पॉसिबल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कन्विक्ट हो जाएं। अच्छा, इधर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो बहुत ही गुस्से में। वो बकौल CNN के उन रिपब्लिकन को जिन्होंने वोट दिया था ट्रायल के हक़ में, उनसे बदला लेना चाहते हैं। अब वो किस तरह बदला लेंगे ये तो ट्रंप साहब ने नहीं बताया, ना ये CNN ने बताया, लेकिन बस वो बहुत गुस्से में और वो चाहते हैं कि उनकी अपनी पार्टी के जिन लोगों ने गद्दारी की है उनसे बदला लिया जाए। अच्छा, इस बात के बहुत कम चांसेस हैं कि ट्रंप साहब कन्विक्ट हो। अभी उनकी रिपब्लिकन की सपोर्ट उनको है, ज़ाहिर है पार्टी लीडर हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो बहरहाल उनकी सपोर्ट है, तो लग नहीं रहा कि वो कन्विक्ट होंगे। लेकिन डेमोक्रेट्स क्यों चाह रही है वो कन्विक्ट हो? क्योंकि डेमोक्रेट्स किसी भी सूरत ये नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप साहब फ्यूचर में कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करें। क्योंकि एक दफ़ा तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कह दिया था कि मैं 4 साल बाद फिर इलेक्शन लड़ूंगा। तो डेमोक्रेट्स ये चाहते हैं कि ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाए और ट्रंप साहब जो हैं आइंदा कभी भी कोई पब्लिक ऑफिस का इलेक्शन नहीं लड़ सके। और ये जो सेकंड इम्पीचमेंट हो रहा है, इसकी ख़ास वजूहात ये हैं कि वो ट्रंप साहब पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने जनवरी में जो ये कैपिटल राइट्स हुए थे उससे पहले उन्होंने तकरीर की थी, और उस तकरीर बल्कि तकारीर की थी, 2 तकरीरें थी, उनकी वजह से ये राइट्स हुए थे। और ये जो कैपिटल राइट्स हुए हैं, एक तो ये पहली दफ़ा हुए हैं अमेरिका में, दूसरा इसमें 5 लोग मर गए, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर आप लोगों ने टेलीविज़न पे देखा होगा कि लग ही नहीं रहा था ये अमेरिका है। जिस तरीके से बिल्डिंगों पे चढ़ रहे थे, शीशे तोड़ रहे थे, असलहा भी इस्तेमाल हुआ वहाँ, वो बाद में नेशनल गार्ड्स को ज़मीनों पे भी सोना पड़ा। तो हर हालत में डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि इनको कन्विक्ट किया जाए। तो अभी तो ऑन गोइंग ट्रायल है, अभी टाइम लगेगा। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको इसके बारे में और डिटेल्स दूंगा कि कन्विक्ट हुए तो भी, नहीं कन्विक्ट हुए तो भी, कि ट्रंप साहब का फ्यूचर क्या है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में। थोड़ी सी बात मैं ईरान की करना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो 4 ममालिक से मिलता है, ईरान से, अफ़गानिस्तान से, इंडिया से और चाइना से। अब इंडिया तो हर एक को पता है कि पाकिस्तान का खुला दुश्मन है। चाइना का ये था कि चाइना दोस्त था, दुश्मन नहीं था कभी भी, लेकिन वो ऐसा दोस्त नहीं था कि जिसको आप कह सकें कि भाई उस पर आप डिपेंड कर सकते हैं। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ, उससे अंदाज़ा होता है, चाहे बैकग्राउंड कुछ भी हो, CPEC के पीछे चाइना का जो भी मकसद हो, शाह रेशम को वो 1 रोड बनाने में जो भी इंटरेस्ट हो, लेकिन बहरहाल सरे 10 चाइना पाकिस्तान का बहुत बेहतरीन दोस्त है। यानी ये कह सकते हैं कि शायद टर्की के बाद सबसे अच्छा दोस्त है। देखिए, ज़ाती तौर पे मेरी ज़ाती राय है, मैं सऊदी अरब को पाकिस्तान का दोस्त नहीं कहता हूँ, अरब एमिरेट्स में किसी को पाकिस्तान का दोस्त नहीं कहता हूँ, अमेरिका रशिया को पाकिस्तान का दोस्त वो होता है जो आपके बुरे वक्त में काम आए।
یہ ممالک وہ ہیں ٹرکی کے علاوہ جن سے کم مجھے ذاتی طور پہ کوئی امید نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے کسی وقت کام آ سکے. پاکستان کو اگر برا وقت آیا، اور ابھی آ چکا ہے، نواز شریف زرداری خزانے خالی کر کے چلے گئے تھے، وہ بیچارہ عمران خان چاہتا تھا کسی طریقے سے خزانے میں پیسے آئیں، تو وہ کس کے پاس گیا؟ سعودی عرب اور چائنا کے پاس. سعودی عرب نے اپنے پیسے واپس مانگ لیے، حالانکہ بیچارے نے قربانی بھی دی اور گیا بھی نہیں تھا سیمینار میں سنگاپور میں جو ہوا تھا، اس کے باوجود سعودی عرب نے پیسے واپس مانگ لے. اب حالات ذرا ڈیفرنٹ ہو رہے ہیں، اس پر بھی کسی وقت بات کریں گے کہ اب جب کہ سعودی عرب اور امریکہ کے وہ حالات نہیں رہے جو اس وقت تھے جب ٹرمپ پریسیڈنٹ تھا، تو تھوڑا سا سعودی عرب کا جھکاؤ واپس پاکستان کی طرف ہو رہا ہے. اس پر بھی ایک مکمل ویڈیو کی ضرورت ہے اور وہ ڈالیں گے. ایران کی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا بارڈر ایران سے بھی ملتا ہے، افغانستان سے ملتا ہے. یہ دونوں مسلم ممالک ہیں، لیکن بدقسمتی سے افغانستان تو جب سے پاکستان بنا ہے کبھی بھی پاکستان کا دوست نہیں رہا. وہ ہمیشہ ہندوستان کی طرف جھکا ہے. افغانستان ظاہر شاہ کے زمانے سے انڈیا کی طرف جھکا ہوا ہے. سم ہاؤ دی ادر افغانی جو ہیں وہ انڈینز کو زیادہ پسند کرتے ہیں. میں ایکچولی 1971 میں جب وہ ظاہر شاہ کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو میں افغانستان میں تھا، اور انفیکٹ میرے سامنے وہ جنرل داؤد نے تختہ الٹا تھا. تو میں نے بہت سارے افغانیوں سے اس وقت بھی بات کی تھی کہ اب یہ حکومت بدل رہی ہے، ظاہر شاہ چلا جائے گا، تو کیا آپ لوگ برادر ملک پاکستان کا ساتھ دو گے؟ میں نے نہیں دیکھا کہ وہاں پاکستان بہت زیادہ مقبول تھا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو افغانی اس پار ہیں وہی افغانی پشاور میں رہتے ہیں. اور اب تو خیر بہت سارے افغانستانی باشندے جو ہے پاکستان کا آئی ڈی کارڈ جعلی طور پہ لے کر پیسے دے کے کراچی میں کاروبار کرتے ہیں. کراچی میں اتنے افغانی کبھی نہیں تھے جتنے اب نظر آتے ہیں. تو افغانی بہت سارے پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن پہلے یہ تھا کہ بھئی پٹھان پشاور میں، پٹھان افغانستان میں، دونوں بھائی. لیکن افغانستان کبھی بھی پاکستان کا دوست رہا. اور یہ بات میں ایران کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں کہ ایران بھی کبھی پاکستان کا سنسیئر فرینڈ نہیں رہا. دیکھیے رضا شاہ پہلوی جو تھا وہ خاندانی بادشاہ نہیں تھا، وہ مغل بادشاہوں کی طرح نہیں تھا کہ باپ بیٹے کے بعد بابر آ رہا ہے، ہمایوں آ رہا ہے، اکبر آ رہا ہے. وہ اس قسم کا بادشاہ نہیں تھا. اس کا باپ فوج میں تھا، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے. وہ اس نے قبضہ کر لیا، ایران پہ بادشاہت لیا، اور پھر رضا شاہ پہلوی بادشاہ بنے. اور پھر ان کا جو حشر ہوا وہ سب جانتے. کہا جاتا ہے کہ امریکن ایمبیسڈر نے جب خمینی صاحب کا انقلاب آیا تو اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کے کہا، میں وہ لفظ نہیں دہراؤں گا جو اس نے یوز کیا تھا، بی ورڈ، کہ نکلو ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے. اور پھر بیچارے کا جو حشر ہوا اس کو تو ایران میں 2 گز زمین بھی نہیں ملی دفنانے کے لیے. یہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ ایران برادر ملک صحیح، وہاں 100% اور ایٹ لیسٹ 97% مسلم رہتے ہیں. اس کے باوجود میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ ایران پاکستان کا دوست ہے. ایسا کیوں ہے؟ آپ سوچئے. ایسا اس لیے ہے کہ ایران پاکستان کے اگر کسی صوبے کو پسند کرتا ہے تو بلوچستان کو. اس کا اپنا انٹرسٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا بلوچستان میں ایک آدمی ہوتا تھا بزنجو، وہ پکا ایران کا پٹھو تھا. دیکھیں وہاں سے پائپ لائن جا رہی ہے آئل کی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایوب خان کے زمانے میں ایران سے یہ ڈیل ہوئی تھی کہ پاکستان کھدائی نہیں کرے گا اور ایران کی جو پائپ لائن جا رہی ہے اس کو انٹرپٹ نہیں کرے گا. اچھا بلوچستان کی اگر ہم بات کریں تو بلوچستان میں سوئی نکلتی ہے، سوئی گیس، اور سارا ملک اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور سوئی گیس کی اجارہ داری میں اگر کسی نے فائدہ اٹھایا تو وہ بگٹی خاندان ہے. بگٹی قبیلے نے کھل کے پیسہ لیا پاکستان گورنمنٹ سے، اور جب پیسہ مانگا اور نہیں ملا یا ان کی بات پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے جا کے سوئی گیس کی پائپ لائن کاٹ دی. اب کہا جاتا ہے کہ مشرف صاحب نے بگٹی کو مروا دیا، کسی نے بھی مروایا، بہرحال بگٹی صاحب کا قتل ہوا. تو بلوچستان جو ہے نا وہ معدنی ذخائر سے مالا مال ہے. وہاں تو ایکسپلور ہی نہیں کیا پاکستان نے. اس کو ایکسپلور کر لے تو بڑا خوبصورت صوبہ ہے ہمارا. وہاں پانی ہے، پہاڑ ہے، سبزہ ہے، معدنیات ہیں، بہت خوبصورت صوبہ ہے. لیکن بدقسمتی سے جس طرح پنجاب کو ڈیولپ کیا بلوچستان ہمیشہ پسماندہ رہا. اس کو کبھی بھی سم ہاؤ دی ادر جو ہمارے حکمران رہے انہوں نے بلوچستان کو، یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ جو حکمران تھے وہ مجبور تھے کہ جو بلوچستان کے طاقتور قبائل ہیں آج بھی ہیں، وہ اتنے طاقتور تھے، انہوں نے حکومت کو کچھ کرنے ہی نہیں دیا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں.
بس ایران کا انٹرسٹ ہمیشہ بلوچستان میں رہا، اور اب تو آپ نے سنا ہوگا انڈیا کا بھی انٹرسٹ ہو گیا ہے، وہ بلوچستان میں جو فسادات ہو رہے ہیں اس میں انڈیا ہی ملوث پایا جاتا ہے، تو ایران کا یہ انٹرسٹ تھا۔ اچھا، اب ایران کو بڑی امیدیں تھیں امریکہ سے کہ الیکشن ہوں گے، اگر ڈیموکریٹس واپس آ گئے تو ایران کی بلے بلے ہو جائے گی، کیونکہ ٹرمپ نے تو ایران کے 2 ٹاپ گنز مار دیے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا آرمی چیف مروا دیا تھا بڑی آسانی سے، اس کے بعد ان کا ٹاپ کا سائنسدان مار دیا تھا، کیونکہ امریکہ کو ایران سے ہمیشہ یہ خطرہ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر پاور بن جائے گا اور اس کے بعد وہ اسرائیل کو مارے گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کوشش کر رہا ہے نیوکلیئر پاور بننے کی، بلکہ میری قدیر خان سے بات چیت ہوئی تھی ذاتی طور پہ، میں آپ کو کسی کی سنائی بات نہیں بتا رہا ہوں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ ایران گئے تھے اور ایران کو وہ نیوکس بیچنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ ایران ایٹامک پاور بن جائے، لیکن ایران نہیں بن سکا اس وقت ان کے زمانے میں۔ تو ایران مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب سوویت یونین ٹوٹا تو جو سوویت یونین میں سے بہت سارے جو نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے جو مسلمان تھے وہ ایران گئے تھے، تو ایران مسلسل کوشش میں ہے کہ نیوکلیئر پاور بن جائے۔ کیوں نہیں بنے؟ اگر اسرائیل نیوکلیئر پاور بن سکتا ہے جو صرف 1948 میں آزاد ہوا ہے، تو ایران تو لنڈن سے بھی پرانا، ایران کا ذکر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا۔ سلمان فارسی صاحب جو آپ کے مشہور صحابی تھے وہ ایران سے تھے، ایران کا ذکر تو شروع سے، ایران تو بہت پرانی حکومت ہے، وہ کیوں نہیں بن سکتا نیوکلیئر؟ اس کو بھی حق ہے۔ بس امریکہ کو یہی ڈر ہے کہ ایران نیوکلیئر پاور بن گیا تو ایران ہر جگہ، لبنان میں، یمن میں، ہر جگہ انوالو ہے، وہ اسرائیل کو بادر کرے گا اپنے نیوکلیئر اکوپمنٹ سے۔ حالانکہ نیوکلیئر تو یوز ہی نہیں ہوا، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کسی نے ایٹم بم یوز ہی نہیں کیا، اور آسان بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو تباہی دیکھی تھی ناگاساکی اور ہیروشیما جاپان میں، اس کے بعد تو کسی حکومت کی ہمت ہی نہیں ہوئی، یہ تو اپنے پروٹیکشن کے لیے۔ اب میں جب پاکستان گیا تھا، قدیر خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کے پاس کتنے ایٹم بم ہیں، کون سے وار ہیڈز ہیں، کہاں اسٹور کیے ہوئے ہیں ایٹم بم، اور ان کو اگر آپ کبھی ایکسپلوڈ کرنا چاہیں، کسی ملک میں پھینکنا چاہیں تو کیا پروسیس ہوگا، کیا تباہی آئے گی۔ ابھی تو ہم جو میزائلز بنا رہے ہیں وہی ہم کہیں نہیں پھینک رہے، یہ تو اپنے پروٹیکشن کے لیے۔ تو ایران کو بڑی امیدیں تھیں، لیکن جو بائیڈن صاحب نے بڑا مایوس کیا۔ ایران یہ سمجھ رہا تھا کہ جو اوباما صاحب نے معاہدہ کیا تھا کہ اگر ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام روک دیں گے تو وہ 15 بلین، غالباً 15 بلین ڈالرز دیں گے، جس میں سے میں سمجھتا ہوں 5 بلین شاید ادا بھی کیے گئے تھے، لیکن ٹرمپ صاحب نے آنے کے بعد وہ کہا تھا، بہت غم و غصہ کیا تو کہا تھا غلط معاہدہ تھا، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ جو بائیڈن صاحب آئے تو ایران کو امید ہو گئی، لیکن جو بائیڈن نے ایران سے کہا کہ نہیں، ابھی آپ کو مزید کوآپریشن کرنا پڑے گا اور ہمیں پروف کرنا پڑے گا کہ کوئی آپ کی نیوکلیئر ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی۔ ایران کرے گا یا نہیں کرے گا اس کا علم کسی کو نہیں ہے، لیکن کم سے کم یہ تسلی بخش ہے کہ ڈیموکریٹس جب امریکہ میں ایڈمنسٹریشن میں ہیں تو کم سے کم وہ ایران کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اگر فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ اور میرا تو یہ خیال ہے کہ ایران اگر تھوڑی سی اور کوشش کرے ڈپلومیسی سے تو عین ممکن ہے کہ اوباما اور بائیڈن اس معاہدے کو ریوائیو کر دیں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔